ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 تا 99 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں ان پر ایک سرسری نظر ڈالیے۔ ایک تو یہ کہ کسی چیز کو حرام ہونے سے پہلے جو لوگ اس چیز کا استعمال کرتے رہے، پھر ان کی موت کے بعد اس شے کو حرام قرار دیا گیا تو ان پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات کہ حلال و حرام کی پابندی کی روش اختیار کرنے کا طریقہ اور اس روش میں ترقی حاصل کرنے کا طریقہ بھی فراہم کیا گیا تھا کہ انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اسلامی قوانین کے تحت زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب وہ ہمت اور کوشش کر کے اسی فیصلے پر شعوری طور پر جم جاتا ہے تو ایمان قلب کی گہرائیوں میں اترنے لگتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے، اللہ کے احکام کی حکمتیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں، کنسپٹ کلیئر ہونے لگتے ہیں۔ پھر اسی پر ہمیشگی اختیار کرنے سے ترقی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ احسان کے درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی بجا آوری پوری عمدگی اور حسن کے ساتھ انجام دینے لگ جاتا ہے۔ پھر تیسری بات کہ اہل ایمان کے لیے بطور آزمائش ایک معمولی سی ممانعت مقرر کی گئی کہ حالت احرام اور حدود حرم میں خشکی کے شکار پر پابندی عائد کی گئی، اور اگر کوئی اس پابندی کو توڑ بیٹھے تو اس کے لیے کفارہ مقرر کیا گیا تاکہ وہ کفارہ ادا کرے اور پھر سے اپنا تعلق قائم کر لے اور اسی ٹریک پر چل پڑے۔ تو جنگلی اور خشکی کے شکار کی ممانعت کے بعد اب حالت حرم اور حدود حرم میں دریائی شکار کی اجازت عنایت فرما رہے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 96 کو، احل لکم صید البحر وطعامہ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا۔ حاجی اگر کشتیوں اور بحری جہازوں میں سفر کر رہے ہیں تو وہ حالت احرام میں بھی مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں۔ متاعا لکم وللسیارہ، یہ جو مچھلی کا شکار ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور مسلمان اور مسافروں کے فائدے کے لیے۔ مسافروں کے لیے تو یہ کہ توشے سفر کے طور پر مفید ہے اور تمام لوگوں کے لیے انتہائی مفید خوراک ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سی فوڈ غذا کا ایک بہترین خزانہ ہے جو انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے۔ آگے فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ یہ حکم اس صورت میں تیسری مرتبہ آیا، اس سے پہلے آیت نمبر 1 میں اور آیت نمبر 95 میں گزر چکا ہے۔ یہ تکرار انتہائی تاکید کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ یوں نہ ہونا جیسے اصحاب سبت کی طرح جن کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے مکاری اور ہیلہ بازی سے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی تھی، تم اس طرح نہ کرنا۔ اب اگلی آیت سمجھنے سے پہلے تمہیداً چند باتیں سماعت فرمائیں۔ دیکھیے حلال و حرام کی جو پابندی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی پختگی اور وابستگی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ پابندی اسی کی طرف سے عائد ہوئی ہے نا۔ اس وابستگی کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام اور قابل تعظیم و تکریم بنایا۔ احرام باندھ کر جانے والا شخص خانہ کعبہ کی زیارت کا مقصد لے کر روانہ ہوا ہے، جو اللہ پر ایمان اور اس سے گہری وابستگی ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ بات اسی صورت کی آیت نمبر 2 میں بھی گزر چکی ہے کہ وَلَا آمِینَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے جو بیت حرام کا قصد لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ اور حدود حرم ہمارے لیے قابل احترام اور قابل تعظیم ہے۔ بیت اللہ مسلمانوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ مرکز کی اہمیت، مرکز سے گہری وابستگی، مرکز میں امن و امان اور ہر طرح کی سیکیورٹی اور جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے
اسی طرح کے احکام گہری حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں جو ذہنوں پر گہرا نقش چھوڑتے ہیں کہ حالت احرام اور حدود حرم میں بھی جانور کا شکار منع کر دیا گیا، تو اس سے گہرا نقش جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں یہ احکام۔ اگر مرکز کے پاسبان ہی اسلام کے لٹیرے بن جائیں تو مرکز کی اہمیت کم نہیں ہوگی، البتہ اس کی نگہبانی اور پاسبانی کے لیے دیگر مخلص مسلمانوں کو جد و جہد کرنا ہوگی۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اگر اہل عرب پاسبانی نہیں کریں گے تو پھر تاتاریوں نے بھی کبھی، جنہوں نے مسلمانوں کی خون ریزی کی تھی، پھر انہوں نے بھی کعبے کی پاسبانی کی تھی۔ اب اگلی آیت دیکھیے جس میں خشکی کے شکار کی ممانعت کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں دیکھیے جو میں نے تمہیداً باتیں ذکر کی ہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کعبہ جو بزرگی کا گھر ہے اس کو اللہ نے لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا ہے، اور کعبہ ہی کے متعلقہ تین اور چیزوں کو لوگوں کے قیام و بقا کا سبب بنایا ہے۔ ان تین چیزوں کو آگے بیان فرما رہے ہیں۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور حرمت والے مہینے اور ہدی اور قلائد، ان تینوں چیزوں کا تذکرہ اسی سورت کی آیت نمبر 2 میں گزر چکا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں پر تفصیلی گفتگو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 الشہر الحرام بالشہر الحرامی اس کے تحت گزر چکی ہے۔ اور ہدی قربانی کے اس جانور کو کہتے ہیں جو حج و عمرہ پر جاتے ہوئے اہل عرب ساتھ لے جاتے تھے اور نشانی کے طور پر ان کے گلوں میں قلادے یعنی پٹے ڈال دیتے تھے۔ تو یہ کعبہ بیت حرام اور اسی بیت حرام کے متعلقہ تین چیزیں لوگوں کے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ گھر برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ سب سے پہلے اس گھر کو فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر قبیلہ جرہم نے، پھر عمالقہ نے، پھر قریش نے تعمیر کیا، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا اور حجر اسود اپنے ہاتھوں سے نصب کیا تھا۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تعمیر کیا، پھر حجاج ابن یوسف نے تعمیر کروایا، اب آج تک وہی تعمیر باقی ہے۔ بیت اللہ اور اس کے متعلقات کو تمام انسانوں کے لیے قیام و بقا اور امن و سکون کا ذریعہ بنایا۔ جب تک لوگ بیت اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، قبلہ رو ہو کر نماز کی ادائیگی ہوتی رہے گی اور حج بیت اللہ ادا ہوتا رہے گا، دنیا کا قیام باقی رہے گا۔ اور اگر کسی وقت بیت اللہ کا احترام ختم ہوا تو دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ صحیح مسلم باب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے کہ امام مہدی علیہ الرحمہ کا جب ظہور ہوگا تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ اور یہ ماضی میں ہو بھی چکا ہے کہ جب یمن سے وہ ابرہا بیت اللہ کو گرانے آیا تھا ہاتھیوں کو لے کر، تو اللہ نے اس کو اس کے لشکر اور ہاتھیوں سمیت صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم میں بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ کے احکام کے بارے میں اہل ایمان کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ احکام کی حکمتیں سمجھ میں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بھی سمجھ میں آئیں تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب کائنات کا حکم ہے، آرڈر ہے۔ اس لیے فرما کر اللہ نے کعبہ کو جو بیت حرام ہے لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے ہدی اور قلائد کو بھی باعث قیام بنایا ہے، یہ فرما کر آگے فرما رہے ہیں ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی ہر شے کا علم ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جانتے ہیں۔ یعنی ایسے احکام مقرر کر دینا
جس میں آئندہ زمانے کی مصلحتوں کو بھی مد نظر رکھا گیا ہو، دنیا کے گلوبل ولیج بن جانے سے پہلے ہی گلوبل ولیج کے مطابق احکام مقرر کر دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو علم میں کمال حاصل ہے۔ جب اللہ کے احکام بھی سن لیے اور احکام کی حکمتیں بھی سن لی تو اب کان کھول کر سنو، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، کہ جان لو اللہ عذاب دینے میں سخت ہے اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان بھی ہے۔ یعنی اگر احکام کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، اور اگر پہلے نافرمانی ہو چکی ہے تو توبہ کر لو تو وہ بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تو یہ انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ خود کو کس سلوک کا مستحق بنا رہا ہے، عذاب کا یا رحمت و مغفرت کا۔ آگے فرمائے ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو احکام کو پہنچا دینا ہے، سو وہ پہنچا چکے ہیں، اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، لہٰذا کسی بھی قسم کے جرائم اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا اندر باہر سے خالص اسی کے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل اخلاص نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔